باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ وہ 400 آداب جن کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشست میں بیان کیا ہے، بات کا تعلق دنیا کے امور اور بات کا تعلق آخرت کے امور سے ہے۔ آج جو فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اشربوا ماء السماء فإنه يطهر البدن، یہ بڑا اہم وہ ہے۔ پانی جو ہم پیتے ہیں وہ چشمے کا پانی ہوتا ہے، اچھا کچھ بورنگ کا پانی ہوتا ہے۔ یہ شمال میں گلگت بلتستان میں جو یعنی سردیوں میں جو برف باری ہوتی ہے، گرمیوں میں وہی یہ برف جو سردیوں میں پڑتی ہے اور اوپر وہ تہ ہو جاتی ہے، اس کی وہی پگھل کے اس کا پانی نیچے آتا ہے۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ یہ گھر کے دروازے کے ساتھ جو نالا گزر رہا ہوتا ہے اس کے اندر برف کے ٹکڑے آتے ہیں، برف کے ٹکڑے، چونکہ وہی برف پگھل کے جو ہے نا وہ باقی جو دریا ہے ادھر تو تقریباً ہر وقت وہ لوگ جا کے وہاں سے برف کے ٹکڑے نکال کے وہ لے آتے ہیں۔ وہ آسمانی برف ہے جو پگھل کے آتا ہے، اور یہ آپ کا جو دریائے سندھ ہے یہ وہیں سے آتا ہے۔ اچھا جی، تو پانی چشمے کا بھی ہے، بورنگ کا بھی ہے، وہ والا بھی ہے۔ عمومی طور پر جو آسمان سے پانی گرتا ہے، یہ جو بارش کا پانی ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس پانی میں اور یہ جو آپ کے بورنگ وغیرہ کا پانی ہے ان دونوں کی خصوصیات میں فرق ہے۔ فرمایا اشربوا ماء السماء، آسمان کا پانی پیو، یعنی بارش کا پانی۔ یہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، یہ آپ کے گھر کے اندر جو آپ اپنے گھر میں بھی اوپر جو ہے نا جب بارش ہو رہی ہو تو کوئی بڑا برتن ٹب وغیرہ رکھیں، اس کو صاف ستھرا کر کے وہ پانی پئیں، اس پانی میں اور آپ کا نلکے کا پانی، یہاں تک یہ جو آپ کا منرل واٹر ہے اس سے بھی زیادہ معیاری پانی وہ ہے جو بارش کی صورت میں جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ اب مفاتی اٹھا کے دیکھیں، نیسان یہ ایک عربی مہینے کا نام ہے، جو عربی مہینے ہیں عربوں کا جو چلتے ہیں، تشرین اول، تشرین ثانی، یہ نیسان ایک عرب مہینہ ہے۔ اس مہینے کا جو پورا ایک مہینے کا ہوتا ہے اس کو آپ نیسان کہتے ہیں۔ یہ 21، اس کو یاد رکھیے، 21 مارچ سے ایک مہینے کے بعد سے لے کر ایک مہینے تک، 21 اپریل سے شروع ہوتا ہے، 21 مارچ سے شروع نہیں ہوتا، 21 نوروز کے ایک مہینے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ایک مہینے تک یہ آب نیسان ہے۔ اس کو آپ چیک کریں گے تو وہ پورا مہینہ جو ہے وہ عربوں کا نیسان والا مہینہ ہے۔ اس کو جمع کریں اور اس کو رکھ کر وہ قرآن کی کافی جو ہے نا وہ سورے ہیں، میں پڑھتا رہا ہوں کافی مومنین کو ابھی خیال آیا، ورنہ میں مفاتی میں سے نکال کے وہ میں آپ کو وہ اس کے سورے بھی بتاتا۔ میرے خیال میں 3-3.5 گھنٹے لگتے ہیں وہ قرآن کی جو سورے ہیں، قرآن کے سورے ان کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کئی بیماریوں کے لیے آدمی واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ خدا نے کتنی برکت رکھی ہے۔ پانی ہے، بوری کا پانی بھی ہے، چشمے کا پانی بھی ہے ادھر جو ناردن ایریا میں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پانی بھی جو ہے وہ آسمان سے جو ہے نا برسنے والا پانی ہے،
وہ آسمان سے قطرے کی صورت میں آئے، برف کی صورت میں آئے، اوپر سے ہی آیا ہے نا، وہ جم جاتا ہے اور پھر پگھل کے وہ پانی کی صورت میں وہ دریائے سندھ میں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پانی پانی ہے، لیکن ہر پانی کی اپنی الگ خصوصیت ہے۔ آب زمزم بھی پانی ہے، نئی تحقیق کے مطابق اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ باقی عام پانیوں میں نہیں ہے۔ آب زمزم میں میرے پاس تقریباً میرے گھر میں پورا سال آب زمزم ہوتا ہے، پورا سال آب زمزم ہوتا ہے۔ وہ نہ اس کا رنگ بدلتا ہے نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، اسی طرح جو ہے نا بالکل تر و تازہ رہتا ہے۔ جب عام پانی کچھ عرصہ رکھیں گے تو وہ اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کے اندر جانور بھی پیدا ہوں۔ تو یہ ہر پانی میں اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت رکھی ہے۔ فرمایا اشربوا ماء السماء، کوشش کرو کہ بارش کا پانی پیو، آسمان سے برسنے والا پانی پیو۔ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ الْبَدَنَ، اچھا یہ من جملہ مطہرات میں سے پانی ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان خصوصاً ہر اس ناشری کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں ٹوٹل ناپاک چیزیں کتنی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک آپ کے کپڑے کو، آپ کے ہاتھ کو، برتن کو، پلیٹ کو لگے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، شراب ہے، مردار ہے، منی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ناپاک ہیں۔ ان کے ذریعے کوئی آپ کا کپڑا ہاتھ ناپاک ہو جائے، پھر کتنی چیزوں کے ذریعے ان کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ نجاسات ازبر دو کے پہاڑے کی طرح جو ہے نا وہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ نجاسات کون کون سی چیزیں نجیس ہیں؟ مطہرات، ان کے ذریعے اگر کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو پھر کن چیزوں کے ذریعے اس کو ہم پاک کر سکتے ہیں؟ پانی کے ذریعے پاک کر سکتے ہیں، مطہرات میں سے۔ آگ بھی مطہرات میں سے، مٹی بھی مطہرات میں سے ہے، پانی بھی مطہرات میں سے ہے۔ مسلمان کا غائب ہو جانا یہ بھی مطہرات میں سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مسلمان ہے، اس نے جو ہے نا وہ شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پر خون لگا ہوا تھا۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ مسلمان وہی کپڑا جو ہے وہ پہن کے آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ بھی کچھ عرصہ پہلے، مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے میں نے دیکھا تھا، وہ اس کے کپڑے نجیس ہو گئے تھے، ابھی بھی اس کو نجیس سمجھوں یا پاک سمجھوں؟ یہ مسلمان کا غائب ہو جانا یہ عجیب ہے۔ مسلمان کا ایک عرصے غائب ہو جانے کے بعد دوبارہ آپ سے آ کے ملنا، یہ اس کو دلیل بناؤ کہ اس نے جو ہے نا وہ پاک کر لیے ہوئے ہوں گے، مسلمان ہے، وہ پاک کپڑوں میں۔ اسی طرح طبیعیت، خیر وہ بہت سارے ہیں، ابھی ان کو بیان نہیں کر سکتے سب کو۔ نجاسات سب کو پتہ ہونا چاہیے، مطہرات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ان نجاسات میں سے کی وجہ سے کوئی چیز نجیس ہو جاتی ہے، جو نجیس ہو جاتی ہے، یا وہ کپڑے کی طرح ہے جس کے اندر تک نجاست سرایت کر جاتی ہے، یا پلاسٹک اور شیشہ یا سٹیل کی طرح ہے جس میں اندر جو ہے نجاست سرایت نہیں کرتی، وہ خون ہے۔ خون میں سے کون سا خون ہے؟ وہ جو ہے نا وہ ہے نفاس استحاضہ کا خون ہے، یا عام جو ہے نا وہ آدمی کا خون ہے، پیشاب ہے، یہ دیکھا جاتا ہے وہ کس چیز کے ذریعے جو ہے نا نجس ہوئی ہے، اور وہ چیز کیا ہے جو کہ نجس ہوئی ہے۔ پھر اس کو وہ قلیل پانی، لوٹے کا پانی، مگ کے پانی سے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، جاری پانی سے پاک کرنے کا اس کا کیا طریقہ ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ انسان جو ہے نا وہ یقین سے جو ہے نا پاک چیز کھا پی نہیں سکتا، اور یقین کے ساتھ پاک کپڑوں میں، لباس میں جو ہے نا وہ نہیں پڑ سکتا۔ تو سارے کے سارے پانی میں جملہ مطہرات میں سے ہے، وہ لوٹے کا پانی مطہرات میں سے ہے، جاری پانی مطہرات میں سے ہے، بارش کا پانی مطہرات میں سے ہے۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ الْبَدَنَ، یہ بارش کا پانی آپ کے بدن کو پاک کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ وَيَدْفَعُ الْأَسْقَامَ، یہ مترادف الفاظ ہیں۔ اس دن عرض کیا تھا کہ سمک بھی مچھلی کو کہتے ہیں، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں عربی میں،
نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں. اسی طرح بیماری کو مرض بھی کہتے ہیں اور وہ سقم بھی کہتے ہیں. ایک اردو میں ہے نا وہ سقم، سوراخ پڑ جانا یا پتہ نہیں وہ اس کو بھی کہتے ہیں. یہ بیماری کو بھی کہتے ہیں اسقام. یہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. ہم جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں عمرہ میں یا حج میں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے مستحب ہے کہ وہ آب زمزم پیو. آب زمزم پینے کے بعد ایک دعا ہے، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم. خدایا اس پانی کو جو میں نے پیا ہے نا وہ چھوٹے کپ میں، اس کو مفید علم، رزق واسع اور ہر بیماری سے شفا قرار دے. یہ آب زمزم پینے کے بعد جو ہے نا وہ ہے. تو دا بھی بیماری کو کہتے ہیں، سقم بھی بیماری کو کہتے ہیں، مرض بھی جو ہے نا وہ بیماری کو کہتے ہیں. دنف دے دال نون فے، دنف بھی مریض کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں 4 الفاظ ہیں، سب کا معنی ایک ہے، بیماری کے معنی میں ہے. لہذا روایات میں ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. یہ بات ڈاکٹر حضرات کی کلینک میں یہ حدیث جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گی. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں جو ہے نا وہ اتاری کہ جس کے لیے اس نے دوا پیدا نہ کی ہو. یہ اور بات ہے کہ دنیا بعد جو ہے نا وہ دوائیوں کو ایجاد کر سکی ہے، انکشاف کر سکی ہے، اور بعد کا ابھی تک کینسر یا شوگر اگر لا علاج ہے، کینسر کا علاج ہو رہا ہے بہرحال، ہاں، تو ابھی تک یعنی بندے کی رسائی نہیں ہوئی ہے. ورنہ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شوگر کی بھی جو ہے دوائی جو ہے اس دنیا میں پیدا کی ہے. اچھا جی، بہرحال یدفع الاسقام. یہ کورونا کے موقع پر میں یہ بتاتا رہا ہوں، دفع رفع یعنی ایسا کام کرنا کہ جس سے آپ بیماری سے محفوظ رہیں، اس کو دفع کہتے ہیں. اچھا، بیماری لگ جائے، وہ جراثیم آپ میں آ جائے اور پھر دوائی کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے اس کو جراثیم کو مار کے اپنا علاج کرائیں، وہ رفع ہے. کہتے ہیں دفع آسان ہوتا ہے، رفع مشکل ہوتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے، جو کہتے ہیں نا علاج سے پرہیز بہتر، یہ عربی میں بھی ہے. پرہیز کر کے بیماری سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہوتا ہے، بیماری کے لگ جانے کے بعد دوائی کھا کے اس کا علاج کرانا یہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے. کوئی ایسا کام کرو، وہ کام کرو. ادھر عجیب بات یہ ہے کہ رفع کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، دفع کا لفظ استعمال کیا ہے میرے محمد علیہ السلام نے. بیماریوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں. یہ نہیں کہ بیمار پیے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بارش کے پانی کے نتیجے میں، آسمان سے نازل ہونے والے پانی کے نتیجے میں انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ رفع کا کام نہیں بلکہ دفع کا کام دیتا ہے. دفع فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْأَسْقَامَ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے اوپر وہ اس کو بارش کو نازل فرمایا ہے، یعنی وہ اتارا ہے. اور لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کرے، تمہارا بدن پاک ہو، تمہارا جو ہے نا وہ لباس پاک ہو. وَيَذْهَبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ. یہ عجیب ہے، شیطانی جو نجاسات یا وسوسے ہیں اس سے بھی تمہیں جو ہے نا وہ پاک کرے اور پاکیزہ کرے. وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مستحکم کرے. وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہیں جو ہے نا وہ ثابت قدم فرمائے. یہ پھر آگے یہ وہ جو ہے نا وہ سیاہ دانہ کی بات شروع کر دی ہے. وہ جو ہے کلونجی، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے میرے